السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انٹرسٹ پر لون دینا، انٹرسٹ کے ساتھ لون لینا ہمارے سماج کا ایک رواج بن چکا ہے۔ لون دینے والے بہت خوش ہو کر انٹرسٹ کے ساتھ لون دے رہے ہیں اور لون لینے والے انٹرسٹ کے ساتھ مجبوری کی وجہ سے لون لے رہے ہیں۔ لیکن کیا اسلامی نقطۂ نظر سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا انٹرسٹ کے ساتھ لون دینا اور لینا جائز ہے یا نہیں؟ میں آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں کچھ وضاحت رکھوں گا۔ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سختی کے ساتھ سورہ بقرہ میں سود، انٹرسٹ کے سلسلے میں ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت زیادہ تمہیں فائدہ دے گا، تمہارے مال کو بڑھائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس مال کو ہم گھٹائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ سخت دھمکایا اور ڈرایا اور بتایا کہ اگر کوئی میرے ڈرانے کے باوجود بھی انٹرسٹ کے ساتھ لون لینا دینا اس طرح کا معاملہ کرے گا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر واضح انداز میں بتایا اور کہا کہ دیکھو، اس انٹرسٹ کے ساتھ لون لینے اور دینے والے معاملات سے باز آ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو لینے والا بھی، دینے والا بھی اور ڈیلنگ کو لکھنے والا بھی گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ہمیں بتایا کہ جب تم کسی کو قرض دو اور کوئی تم سے قرض لے تو قرض دینے والے کو چاہیے کہ قرض لینے والا اگر اپنی طرف سے کوئی ہدیہ دے رہا ہے یا اپنی طرف سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہا ہے تو اس ہدیے کو اور اس احسان والے معاملے کو نہ اپنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض دیا ہے تم نے اور وہ بیچارہ قرض لینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے اور اس طرح یہ بھی سود کے شبے میں آتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ اگر ایسا معاملہ یعنی ہدیہ لینے کا اور احسان کرنے کا معاملہ ان دونوں کے درمیان پہلے سے اگر چلتا ہوا آ رہا تھا تو اب ایسا کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2342۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک سی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اور سختی سے منع کیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے پڑھتے سود کے معاملات تک، انٹرسٹ کے معاملات تک چلا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر انٹرسٹ کے سسٹم نے پورے اکانومی سسٹم کو ڈھا دیا ہے۔ ہر جگہ لوگ، پوری جو دنیا کے اندر کمائی ہو رہی ہے وہ چند لوگوں کی مٹھی کے اندر آ چکی ہے اور بقیہ پورے لوگ اس کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ کل تک جو دوست تھے، انٹرسٹ کے ساتھ لون لینے اور دینے کا معاملہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں ہوا تو آج وہ دشمن بن چکے ہیں۔ اور دشمنی پر ہی کافی نہیں ہوئی بات، بلکہ وہ ایک دوسرے کے قتل کرنے پر آمدہ ہیں، چند روپیوں اور چند پیسوں کی وجہ سے۔ اور یہ دشمنی دوستی دشمنی میں تبدیل ہونا، دشمنی قتل تک پہنچانا، اس کا واحد سبب، اس کا ایک سبب اور اس کا اہم سبب یہ سود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کرنا، اگر ان چیزوں کو کرتے ہوئے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سکسیسفل ہیں تو یہ غلطی ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کرنا اور اس کے باوجود اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھنا، یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ وہ آج اس کو یہ زندگی بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے لیکن کل اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے انٹرسٹ کے ساتھ لون دے دے کر غریبوں کا خون چوسا نہ جائے۔
انٹرسٹ کے ساتھ لون دے دے کر اپنی بلڈنگوں اور اپنی عمارتوں کو بلند نہ کیا جائے، انٹرسٹ کے ساتھ لون دے دے کر اپنی گاڑیوں کے اندر عمدہ سے عمدہ گاڑیاں سجائی نہ جائیں، اپنے گھر کے سامنے گاڑیاں لائی نہ جائیں، اس لیے کہ آج یہ بڑھتی ہوئی صورت آپ کو نظر ضرور آ رہی ہے، لیکن کل اللہ تعالیٰ اس پر جو پکڑ کرے گا اور کل قیامت میں ایسے لوگوں کا جو حال ہوگا وہ بہت برا اور بدترین ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج تک یہ کام کرتے تھے تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جن کو قرض لون کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ جو لون دیا گیا ہے اس انٹرسٹ کو معاف کریں، اور جو قرض دیا ہے اس میں مہلت دیں، سہولت دیں، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کو واپس کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔